تو اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیسے کیا اور آباد ہو گیا؟ فلسطین کے نام سے جانے جانے والا یہ خطہ ہزاروں سال قدیم تاریخ کا حامل ہے۔ یہ مختلف قدیم تہذیبوں کا گھر تھا، بشمول کنعانی، فلسطینی اور اسرائیلی۔ یہ سرزمین یہودیت اور عیسائیت اور اسلام کے لیے اہم مذہبی اہمیت رکھتی ہے۔ بائبل کے مطابق نبی اسرائیل حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ جیسی شخصیت کی قیادت ہے، اور اگر ہم مسجد اقصیٰ کا تعارف دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرم سے یہاں پہنچے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد آپ براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر بھی ان الفاظ میں کیا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا، یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان میں سے ایک آدمی عابد تھا جس نے 400 سال تک عبادت کی۔ ایک دن اس نے کہا، اے خدا، اگر اس پہاڑ کو پیدا نہ فرمایا ہوتا تو لوگوں کے آنے جانے اور سفر و سیاحت کرنے میں بہت آسانی ہوتی۔ اس زمانے کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں عابد کو بتاؤ کہ ہماری ملکیت میں تجھے تصرف کرنے کی اور رائے دینے کا کوئی حق نہیں۔ اب چونکہ انہوں نے یہ گستاخی اور جرات کی ہے تو سن کر تیرا نام نیک بختوں کی فہرست سے خارج کر کے نافرمانوں اور بدبختوں کی فہرست میں لکھتا ہوں۔ عابد کے دل میں یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ فوراً سجدہ کیا اور شکر میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہلوایا کہ نادانی، شقاوت اور بدبختی پر سجدہ و شکر واجب نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق تھی جس کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا پکا پکایا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے من سلویٰ کا، اور یہ صرف واحد قوم کو دیا گیا ہے، وہ ہے بنی اسرائیل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت انعامات بھی دیے، تب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑی، اسی وجہ سے اس قوم پر عذابات بہت نازل ہوئے، لیکن انہوں نے نافرمانی پھر بھی اللہ کی نہ چھوڑی۔ اتنی نعمات کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور کرتے رہے۔ اسرائیل کس طرح فلسطین میں آباد ہو گئے اور کس طرح انہوں نے فلسطین پر قبضہ بھی کر لیا اور حملہ بھی۔ رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں در بدر کیا، ظلم کیے، ذلیل کر کے رکھا، ان کا قتل و غارت کیا۔ جان بچانے اور چین لینے کے لیے یہودیوں نے ان علاقوں کی طرف رخ کیا جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہاں پر وہ آباد ہوئے اور اپنا رہن سہن شروع کیا۔ آباد ہونے کے بعد وہاں پر وہ اپنی حکومت بنانے لگے اور وہاں پر رہائش پذیر ہو گئے۔ اب جب ہزاروں سال ہو گئے تو انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مسجد اقصیٰ جو مسلمان کا قبلہ ہے، جسے ایک نماز پڑھنے میں ہزاروں سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں امامت کروائی تھی تمام انبیاء کرام کے ساتھ، تو یہ بہت قیمتی اور بہت افضل جگہ ہے۔ اب نعوذ باللہ یہ جتنے بھی اسرائیل ہیں، یہ لوگ اس مسجد کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ اس مسجد کو شہید کریں گے تو تب ہی ہمارا سردار یعنی دجال آئے گا اور تب ہماری حکومت چھا جائے گی۔ لیکن یہ واقعہ جس حد تک دیکھا جائے تو سچ بھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دجال نے ایک دن ضرور آنا ہے